محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق بہت ہی اہم ہے کیونکہ قرآن مجید میں غنہ، اخفا اور ادغام سبق میں ملنے والا ہے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے میں آسانی ہوگی، ہمارے پڑھنے کا انداز بدلے گا۔ اظہار شفوی، اخفاء شفوی اور تیسرا ہے ادغام شفوی، یہ میم ساکن کے قاعدے ہیں۔ آئیے سبق کے طرف بڑھیں۔ آج کا تختی نمبر ہے 22، میم ساکن کے قاعدے۔ یہ دیکھیے، نمبر 1 میں ہے اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد اور با یا میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم کو ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھیے دوسرا اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا۔ ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، یہ ادغام شفوی ہے۔ اور ادغام، اظہار اور اخفاء کے معنی کیا ہے اور شفوی کے لفظی معنی کیا ہے وہ بھی میں بتا دوں۔ اخفاء کے معنی ہے چھپانا، مخفی کرنا۔ شفوی کے معنی ہوتے ہیں ہونٹوں سے متعلق، یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے کو ہم شفوی بولتے ہیں۔ اور اظہار کے معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، ادغام کے معنی ہوتا ہے ملانا۔ اخفاء، اظہار کے معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، شفوی معنی ہوتا ہے ہونٹوں سے متعلق، اخفاء کے معنی ہوتا ہے چھپانا، مخفی کرنا، شفوی کے معنی ہوتا ہے ہونٹوں کے متعلق، ادغام کے معنی ہوتے ہیں ملانا، شفوی کے معنی ہوتے ہیں ہونٹوں کے متعلق۔ جس کا معنی یہ ہوگا اظہار شفوی یعنی بالکل واضح طور پر پڑھے جانے والے ہونٹوں سے کلمہ یا الفاظ۔ اخفاء شفوی، ہونٹوں سے چھپا کر ادا کرنے والے حرف کو ہم اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ ادغام شفوی یعنی کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے ہونٹوں سے کے ذریعہ ملا کر پڑھنے کو ہم ادغام شفوی کہتے ہیں۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق کی طرف بڑھیں۔ ہم علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیں، اللہم رب زدنی علما، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دعا پڑھ لیں کتاب پڑھنے کی، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے ہے سبق نمبر 1 میں اظہار شفوی۔ اس میں کیا ہم کریں گے؟ ہونٹوں کے ذریعہ ہم حرف کو بالکل اظہار کر کے پڑھیں گے، اور اس میں ہم اظہار بالکل واضح طور پر بالکل کلیئر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، دال یا زیر دی، نون پیش نو، دینو، کاف میم پیش کم، دینکم، لکم دینکم، یہ اظہار ہے۔ میم کی آواز کو ہم تھوڑا سا بھی جھٹکا نہ دیں، تھوڑی سی بھی لوٹتی ہوئی محسوس نہ ہونے دیں، یہ اظہار ہے۔ لام میم زبر لم یا لام زبر یل، لم یل، با زبر با، لم یلبا، سین واو پیش سو، لم یلبسو۔ یہ دیکھیے واو مدہ ہے، اس لیے ہم اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، کھینچ کر پڑھیں گے، لم یلبسو۔ حمزہ میم زبر ام، لام میم زبر لم، ام لم، یہاں پہ ہم آواز کو ٹھہراؤ نہیں دیں گے، ام لم، یہ غلط طریقہ ہو جائے گا۔
طریقہ اس کا یہ ہے اظہار کا، ام لم، تا نون پیش تو. اب یہ دیکھیے نون ساکن ہے اس لیے یہاں پہ ہم اخفا کر کے پڑھیں گے، تا نون پیش تو، زال را زر زر تو زر، ہا میم پیش ہم تو زر ہم، ام لم تو زر ہم. اس کا خیال کریں، ام یہاں پہ وقت نہیں لگانا، لم یہاں پہ بھی وقت نہیں لگانا، نہ ہم میم کی آواز کو لوٹنے دیں گے. ام لم تو زر ہم، لام زبر ل، ہا میم پیش ہم، لہم، حمزہ جیم زبر اج، لہم اج، را دو پیش رن، اجرن، لہم اجرن. یہ جیم حروف قلقلہ ہے اس لیے اس کی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے. لہم اجرن حروف قلقلہ پر جزم ہو تو اس کی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. حروف قلقلہ 5 ہے، با، جیم، دال، قا اور قاف. جیم کی آواز کو ہم اس طریقے سے ادا کریں گے، ایسا پتہ چلے گا کہ اس کی آواز ٹکر کھا کر واپس ہو رہی ہے. لہم اجرن. اب یہ دیکھیے اخفائے شفوی. اخفا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. اخفا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، مخفی کرنا. ہونٹوں سے، شفوی معنی ہونٹوں سے متعلق، تو ہم اس کو کیا کریں گے، ہونٹوں سے جو ہم حرفوں کو ادا کریں گے تو چھپا کر آواز نکالیں گے، چھپا کر ہم ادا کریں گے. اخفا معنی ہوتا ہے چھپانا. حمزہ نون زیر ان، نون زبر ان. اب یہ دیکھیے حمزہ کے نیچے زیر، نون کے اوپر تشدید ہے، نون مشدد ہے اس لیے نون کو ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، را با زبر رب، با زبر با، رب، ہا میم پیش ہم، ربہم. اب اخفاء شفوی کے قاعدے کیا ہیں؟ اخفاء شفوی تجوید کے اصطلاح میں جب میم ساکین کے بعد، یہ دیکھیے میم ساکین ہے اس کے بعد با ہے، با آئے تو میم ساکین کی آواز کو ہلکا سا چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اس کی آواز کو ہم کیا کریں گے، ہلکا چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ ان ربہم. یہ اخفاء شفوی ہے، یہاں پہ غنہ ہم کر رہے ہیں، اخفاء کر رہے ہیں. ان ربہم، باسر بھی، حامیم زیر ہم، بہم. ان ربہم بہم. یہاں پہ ہم نے وقت کیوں لگایا، یہاں پہ ہم نے اخفاء کیوں کیا؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد لفظ با ہے اس لیے ہم یہاں پہ وقت لگایا، اور یہاں پہ ہم نے آواز کو ٹھہراؤ پن دیا، یہاں پہ ہم نے اخفاء کیا اور غنہ کے ساتھ کیا. اور یہاں پہ ہم نے اخفاء نہیں کیا، کیوں کہ اس میم ساکن کے بعد با نہیں ہے بلکہ آیت ہے، تو یہاں پہ ہمیں رکنا ہے، تو یہاں پہ ہم اخفاء نہیں کریں گے، یہاں پہ ہم آواز کو ٹھہراؤ نہیں دیں گے، اس کو ہم جلدی پڑھیں گے، معروف پڑھیں گے. ربہم بہم. تا را زبر تا، تا را زبر تو، میم یا زیر می، تو می. را کو ہم نے پر اس لیے کیا کہ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو ہم پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اس لیے ہم نے اس کو موٹا پڑھا. تو می، ہا میم زیر ہم، تو میہم. اب یہ دیکھیے میم ساکن اس کے بعد پھر لفظ با ہے تو یہاں پہ ہم اخفاء کریں گے. تو میہم، بازر بی، حاضر حی، بی حی. جیم الف زبر جا،
بحجا را صبر را بحجارة تا دوسر تن بحجارة ترميهم بحجارة. اب یہ دیکھیے تنوین ہے تو ہم یہاں پہ غنہ نہیں بلکہ اخفا کریں گے. کیسے کریں گے؟ بحجارة، واو کیا ہے؟ حروف اخفا ہے. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم اخفا کرتے ہیں، یعنی کہ آواز کو ناک میں لے جاتے ہیں. ترمیہم بحجارة، واو صبر و میم الف زبر ما و ما ہا میم پیش ہم وما ہم، میم ساکن کے بعد با ہے اس لیے یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، آواز کو ٹھہراؤ پن دیں گے، ناک میں آواز لے جائیں گے. وما ہم باسر بھی میم حمزہ پیش مو بیمو، حمزہ کو پر جسم ہو تو ہم حمزہ والے حرف کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے. بیمو میم زر می بیمو می، نون یا زر نی بیمو منی، نون زبر نا بیمو منین وما هم بمؤمنین. وقف کرنے کی حالت میں لاسٹ والا حرف پر اگر زبر یا زیر یا پیش ہو تو یہ حرف ساکن ہو جایا کرتی ہے. وما هم بمؤمنین، فا صبر فا با شین زبر بش فبش، شین رازر شر فبشر، ہا میم پیش ہم فبشرہم، بازر بی عین صبر ع بی ع زال الف زبر زا بی عزا با دوسر بن بی عذابن. یہاں پہ ہم آیت ہے تو وقف بھی کرنا ہوگا ہمیں، تو دو زر کو ہم چھوڑ دیں گے، با کو ہم ساکن کر دیں گے، با کے اوپر جزم آ جائے گی. فبشرہم بعذاب، یعنی وقف کرتے ہوئے بھی اس حرف کو ہم اس حرف کی آواز ہم لوٹاتے ہوئے محسوس کریں گے. فبشرہم بعذاب. اب یہ دیکھیے ادغام شفوی، ادغام کے معنی ہوتا ہے ملانا، شفوی معنی ہونٹوں سے. ادغام کا رول اور قاعدے کیا ہے؟ ادغام شفوی کے لفظی معنی ہوتے ہیں ہونٹوں سے ملا کر پڑھنا، لفظی معنی ہونٹوں سے ملا کر پڑھنا. تجوید کی اصطلاح میں جب میم ساکن کے بعد میم آئے تو پہلی میم کو دوسری میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ادغام شفوی. پہلے میم کو ہم دوسرے میم سے ملا کر پڑھیں گے تو ہوگا ادغام شفوی، یعنی ملا کر پڑھنے کو ہم ادغام شفوی کہتے ہیں. حمزہ زر ای، لام یا زبر لئی، الی، کاف میم، یہ دیکھیں میم ہے، میم ساکن ہے، میم کے اوپر جزم ہے تو میم ساکن ہے، تو کاف کو ہم ڈائریکٹ اس میم سے ملائیں گے، اس کاف کو اس میم سے ملاتے ہوئے ہم غنہ بھی کریں گے. کیسے کریں گے؟ حمزہ زر ای، لام یا زبر لئی، الی، کاف میم پیش کم، الیکم، یہاں پہ ہم آواز کو ٹھہراؤ پن دیں گے ایک الف کے برابر. الیکم میم را پیش مر، سین زبر سا مرسا، لام واو پیش لو مرسلو، نون صبر نا. آیت ہے تو ہم نون کو ساکن کریں گے، ہم پڑھیں گے اس طریقے سے الیکم مرسلون، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم
اس ہا کو اس میم سے ملائیں گے، ملانا اس میم سے ہے، لیکن یہاں پہ ہم غنہ کرنا ہوگا ہمیں۔ کیوں؟ ایک تو قاعدہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ میم کے اوپر تشدید ہو تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور دوسرا قاعدہ یہاں پہ یہ ہے کہ میم ساکن بھی ہے، تو اس لیے یہاں پہ ہم غنہ ہر حال میں کریں گے، لازمی کریں گے، اور اس ہا کو ہم اس میم سے ملائیں گے، نہ کہ اس میم سے، اس میم سے ملانا ہے، ہا کو ہم ڈائریکٹ اس میم سے ملائیں گے، لیکن یہاں پہ غنہ آواز کو ٹھہراؤ پن دے کر ملائیں گے۔ لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، میم الف زبر ما، لہم ما، یا زبریہ شین الف مد زبر شا، ما یشا، حمزہ واو پیش او، نون زبر نہ، تو نون کو ہم ساکن کریں گے، ہم پڑھیں گے اس طریقے سے، لہم ما یشاءون، فا یاسر فی، قاف پیش قو، فی قو، لام واو پیش لو، فی قلو، بازر بی، فی قلوبی، ہا میم زیر ہم، فی قلوبہم، میم صبر ما، غا صبر غا، مرا، ضاد دو پیش ظن، مرا ظن، لیکن یہاں پہ آیت ہے تو ہم یہاں پہ وقف کریں گے، تو دو پیش کو ہم چھوڑ دیں گے، نہیں پڑھیں گے، ضاد کے اوپر جزم آ جائے گا، ہم اس طریقے سے پڑھیں گے، فی قلوبہم مرض، مرض، اس کی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی، لیکن آواز لوٹے گی نہیں، پڑھیں گے اس طریقے سے، فی قلوبہم مرض، اس کی آواز کو ہم نہیں لوٹائیں گے۔ اکثر تر لوگ یہاں پہ مرض اس کی آواز لوٹاتے ہیں، اس کی آواز لوٹتی ہوئی محسوس نہیں ہوگی کیونکہ حروف قلقلہ نہیں ہے۔ فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، فہم، میم عین پیش مع، غاسر ری، فہم معری، ضاد واو پیش ضو، فہم معرضو، نون زبر نا، معرضون، یہاں پہ آیت ہے تو ہم نون کو ساکن کریں گے، فہم 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 معرضون۔ یہ تختی نمبر 22 کمپلیٹ ہوا۔ جو ناظرین ہمارے چینل پہ نئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنا کامنٹس، اپنی رائے ہمیں ضرور دیتے رہیں، ہمیں بتاتے رہیں کہ اگلا سبق کون سا پڑھنی ہے، یا کون سی سبق میں پڑھاؤں، بتاؤں، جس سے آپ کو آسانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔